ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اللہ اونچا مقام عطا فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت لوگوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے، خار کرنے لگا۔ کہتے ہیں عمرو بن سلمہ، میں امام بن گیا، میں امامت کرنے لگا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 7 سال۔ آپ سوچئے کیسے اللہ عزت دیتا ہے اس قرآن کی وجہ سے کہ کچھ صورتیں یاد کر لی اس نے، کچھ صورتیں حفظ کر لی، سینے میں قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے مالدار لوگ ہوں گے، کتنی زیادہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے لیے کس کو چنا؟ ایک ننھا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی بدولت۔ اللہ ابھی ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی بڑی مشہور آیت کریمہ، آیت نمبر 26 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین بڑی ہی اہم باتیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے جہانوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے، جسے چاہے حکومت دے، جسے چاہے عہدہ دے، اور جسے چاہے اس کے عہدے سے اس کو نکال لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت کی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور جسے تو چاہے ذلیل و خوار کرے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اس لیے کہ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین 2 اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عہدہ، منصب، حکومت، بادشاہت کا دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جو ٹکڑا ہے اس آیت کا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عزت اور ذلت، زندگی میں یا تو عزت ملے گی یا تو ذلت ملے گی، تو عزت اور ذلت کا دینا نہ دینا بھی اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ بیدک الخیر، تمام تر بھلائیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اس دنیا میں جو بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ بڑی 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بڑے توجہ سنیے آپ، ہر انسان کی یہ کمزوری رہی ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، 3 چیزوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے مال، نمبر 2 میں اولاد، اور نمبر 3 میں عزت۔ اور عزت اتنی بڑی چیز ہے کہ عزت کی وجہ سے، عزت پانے کے لیے، عزت کی خاطر اولاد اور مال کو بھی آدمی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن عزت بے عزتی آدمی کو جو ہے برابر نہیں۔ بے عزتی آدمی کو یہ نہیں ہے کہ میں بے عزت ہو جاؤں، یہ نہیں چاہتا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ میں عزت دار ہوں، عزت کی زندگی گزاروں، کم ہی صحیح، ایک وقت کم کھاؤں لیکن عزت کی زندگی مجھے چاہیے۔ یہ انسان کی کمزوری رہی ہے، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے مالدار ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے مرد ہوں کہ عورت ہو، ہر انسان عزت کی تلاش میں ہے۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن عزت نہ ہو تو ایسی زندگی کون چاہے گا؟ بھائی کوئی احمق ہی چاہے گا۔ تو آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عزت کیسے ملے گی، وہ بھی حقیقی عزت، ٹیمپریری نہیں کہ مالدار ہیں تو اس کو سلام ٹھوک دیے، مختصر طور پر بعد میں پھر اس کی برائی کر رہے ہیں۔ نہیں، حقیقی عزت دنیا میں اور آخرت میں، وہ بھی اللہ کے پاس۔ حقیقی عزت دنیا اور آخرت میں کیسے ملے گی، آج کی خطبے میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ یہ موٹی بات ذہن میں رکھتے ہوئے چلے آگے۔ عزت پانے کے لیے حصول عزت کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا ذریعہ ایمان ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے۔ کافر کبھی عزت کی زندگی نہیں پا سکتا، منافق کبھی عزت کی زندگی نہیں پا سکتا، گنہگار کبھی عزت کی زندگی پا ہی نہیں سکتا، بے دین کبھی عزت کی زندگی اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔
بے نمازی کبھی عزت کی زندگیوں سے نصیب نہیں ہو سکتی. عزت کسے ملتی ہے؟ عزت جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین سورہ المنافقون میں فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت کس کے لیے ہے؟ عزت جتنی بھی عزت ہے تمام عزت کے مالک اللہ ہے. ہاں لیکن اللہ اپنے رسول کو عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن بندوں کو وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اپنے مومن بندوں کو اللہ عزت دیتا ہے. لیکن کافی یہ منافق لوگ نہیں سمجھتے. تو اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عزت کسے ملتی ہے؟ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس توحید ہے، جو یہ مانتا اللہ اور اس کے رسول کو جو مانتے ہوں. ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، بڑی پیاری جو واقعہ ہے، اس کو آپ اگر واقعی سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ جو اس آیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، اور اسی غزوے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اسی صف میں، مسلمانوں کے صف میں موجود رہتا ہے. وہ انصار لوگوں کو، جو انصاری صحابی ہیں، جو مدینہ والے صحابی ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ریٹرن گئے تو جو مہاجرین صحابہ ہیں اس کو مدینہ سے نکال دیں گے اور اس کا کھانا پینا سب بند کر دیں گے، اور اللہ کے نبی اور اس کے ساتھ جو بھی ایمان لایا سب کو نکال دیں گے. یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول انصاری صحابی کے ساتھ کر رہے تھے کہ ایک پیارے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سن لیے. رہا نہیں گیا بھائی، میں نے بتایا آدمی کون چاہے گا اپنی بے عزتی، کون چاہے گا؟ صحابہ تو عزت دار تھے. چنانچہ یہ باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سنایا کہ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول ایسی باتیں کرتے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنے، آپ کو معلوم ہے جلیل القدر صحابی ہیں، جلالی شخصیت ہے، فوراً اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی یہ منافق عبداللہ بن سلول یہ کہتے ہیں کہ جائیں گے مدینہ تو مہاجرین کو نکال دیں گے، کھانا بند کر دیں گے، اور عزت والے ذلیل والے کو نکال دیں گے، یعنی اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو اللہ کے نبی تحقیق کرتے ہیں، صحیح ہو اپنا ہو یا غیر، تحقیق کرتے ہی اللہ کے نبی کے مزاج تھا یا اللہ کے نبی کی دور اندیشی تھی. منافق جو عبداللہ بن ابی سلول تھا بلایا، کہا کہ واقعی تم نے ایسی بات کہی کہ مدینہ جانے کے بعد ایسے کریں گے؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی زبان سے نکالا ہی نہیں. نعوذ باللہ. منافق جھوٹا ہوتا ہے، اسے دنیا کی چھوٹی معمولی عزت کے لیے وہ جھوٹ تک بول دیتا ہے. نبی کی مجلس میں جھوٹ بول دیا، کھلے عام جھوٹ بول دیا. وہاں عمر بن خطاب ہے، وہاں زید بن ارقم جس نے سنا تھا اس کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جاؤ. زید بن ارقم کو اللہ کے نبی غلط ٹھہرا دیا. دیکھ رہے ہیں کوئی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب کی بات جانتے تھے. یہاں غیب کی بات کہاں معلوم ہے؟ اگر معلوم ہوتے تو فیصلہ ایسا ہوتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان. کیوں پریشان ہو بھائی؟ اللہ کے نبی کے سامنے کون ذلیل ہوگا بھائی؟ چنانچہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو عزت کی مالک ہے، یا اللہ تو ہی میری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے، یا اللہ مجھے جھوٹے سے بچا، مجھے سچ ثابت فرما. یہ دعا کرتے ہیں کہ فوراً آسمان سے وحی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل فرماتے ہیں. سورہ منافقین کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لأخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین یعلمون. یہ پوری آیتیں نازل فرماتے ہیں. اے نبی، یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد عزت والے ذلیل والے کو نکال دیں گے. انہیں کہہ دیں آپ کہ عزت اگر چاہیے تو ایمان شرط ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور عزت صرف اور صرف مومنوں کے لیے، حقیقی عزت دنیا میں اور آخرت میں. لیکن یہ منافق نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. یہی بات تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث آتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا كنا اذل قوم، انا كنا اذل قوم، یقیناً ہم ذلیل لوگ تھے، ہم گھٹیا لوگ تھے. فاذن اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے. یہ فرماتے تھے کون؟ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت. کہتے ہم لوگ ذلیل تھے،
کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں ذلیل تھے، رسوا تھے، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے عزت نصیب عطا فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان عزت دار ہیں؟ آخر مسلمان ذلیل کیوں ہیں، خار کیوں ہیں، بے عزت کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، کہیں ایسا تو نہیں تو ہمارا اسلام کمزور ہے؟ واقعی یہی چیز ہے کہ اگر میرے اندر، آپ کے اندر آج مسلمان کی ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اسے فجر کی نماز پڑھنے کے نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کسی مسلمانوں کا بڑا طبقہ عالم جاہل بڑے پڑھے لکھے سب کے سب دیکھیے حمام میں ننگے پائے جائیں گے، آپ کو کیا چھوٹے کیا بڑے، اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ جب آپ نماز آپ کے نہیں، جو اسلام کا پہلا بنیاد ہے، پہلی بنیاد، دوسری بنیاد ہے توحید کے بعد، تو جب آپ کی زندگی میں نماز نہیں، جب آپ کی زندگی میں جو ہے قرآن نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرامے نہیں، تو آپ کو عزت کیسے ملے گی؟ اللہ کی بات صحیح ہے، اللہ کی بات برحق ہے، چاہے آپ مانو یا نہ مانو۔ میری اور آپ کی ایمان کی تقاضا ہے کہ ہم بات مانیں گے، اور اگر آپ کے اندر، میرے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو ہم جو مکمل ایمان لے کے آئیں گے۔ تو پہلی بنیادی سبب کیا ہے عزت کے لیے دنیا اور آخرت میں؟ کہ ایمان کامل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عزت کس کو ملتی ہے دنیا اور آخرت میں؟ جو شخص اللہ کے قرآن پاک سے محبت کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، قرآن کی فہم رکھتا ہو، قرآن کی سمجھ رکھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو، جس کی زندگی میں قرآن ہوگا، اللہ اکبر، کیسے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے کیسی عزت دی ہے۔ جس کا تعلق بھی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہیں ہو بڑے ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو، جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ اکبر، کیسے اللہ عزت دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو ہے امیر کی زمانے میں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا، مسلمانوں کا بادشاہ بنایا، تو حضرت نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا۔ آپ کو معلوم ہے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ان کی ہو گئی تھی الحمدللہ۔ بڑی کوشش سے بڑی دین کی تبلیغ کی، اور بڑی محنتیں کی، بڑی جنگیں ہوئی۔ تو مکے میں اس وقت عبداللہ نافع بن عبد الحارث کو حاکم بنائے تھے اور گورنر بنائے تھے۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب مدینہ سے آ رہے تھے، تو یہ جو اس کے امیر بنائے تھے، اس کو حاکم اور گورنر بنائے تھے، اس کو ملاقات، اس کے جو امیر آ رہے ہیں تو ملاقات کرنا، اس کے استقبال کرنا۔ چنانچہ حضرت نافع بن عبد الحارث مقام عصفان نامی جگہ میں پہنچے تاکہ امیر المومنین کا استقبال ہو، اس سے بات ہو۔ وہاں پہنچے، جب ملاقات ہوئی، اور یہ مقام عصفان کہاں ہے؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک منزل ہے، ایک جگہ ہے۔ وہاں پہنچے، کہا کہ ابھی مکے چھوڑ کر جو آ رہے ہو، اپنے پیچھے کس کو نہ بنائے ہو؟ مکے کی پوری حکومت ہونا، اگر کہیں جا رہے ہیں تو اس کی تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ جو آئے ہیں تو آپ کے پیچھے نائب کون ہے، کس کو بنائے ہیں؟ کہا کہ ابن ابی ابزا کو، ابن ابزا کو بنایا ہو۔ کہا کہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا کہ میرا آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا کہ تم نے ایک غلام کو مکے کا گورنر حاکم بنا دیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین غلام ہی صحیح، لیکن وہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے، اور قرآن کی بڑی محبت ہے اس سے، قرآن کا علم زیادہ ہے، اور ساتھ ہی علم المیراث اور علم الفرائض کا بہت اچھا علم ہے۔ کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار یہ حدیث فرماتے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو اللہ اونچا مقام عطا فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، رفعت دیتا ہے، اور اس قرآن کی وجہ سے بہت لوگوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے، خوار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اس قرآن سے محبت کرتے ہوں، جو قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہوں، اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، اللہ ایسے لوگوں کو مقام دیتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں قرآن نہیں، قرآن کی تعلیمات میں جس کے سینے میں قرآن نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کا، ایک نوجوان کا واقعہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن اتنی عظیم چیز ہے، اگر عزت چاہیے تو شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے کتاب الامامہ میں، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو گاؤں تھا، میرے جو قبیلے تھے، یہ راستے میں پڑتا تھا، اور جو بھی قافلے گزرتے تھے وہاں قیام کرتے تھے، مسلمان وہاں گزرتے تھے تو وہاں قیام کرتے تھے۔ میں چھوٹا ننھا بچہ تھا، جب قافلے گزرتے وہاں قیام کرتے،
تو وہ آپس میں قرآن کی آیتیں دہراتے تھے، قرآن کی آیتیں دہراتے تھے، تو میں سن کر بے شمار آیتیں، بہت سی صورتیں مجھے یاد ہو گئی۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں بہت ساری آیتیں یاد ہو گئی۔ میرے والد محترم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک حدیث سناتے ہیں، کہا کہ تم میں سے وہ شخص اپنے قوم کا امامت کرائے، جب نماز پڑھائے تو وہ شخص امامت کرائے جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ یہ حدیث سن کر اپنے قوم کے پاس آئے اور قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ امامت کرائے، وہ لوگ امامت کے حقدار ہیں جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے۔ قبیلے کے گاؤں کے تمام لوگوں نے غور کیا کہ بھائی کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، امام نہیں ہے، امام کی جو ہے انتخاب کرنی ہے، امام کو جو ہے سلیکٹ کرنا ہے۔ چنانچہ سب کو دیکھے تو ان میں سے سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد تھا اسی بچے کو، عمرو بن سلمہ کو، چنانچہ اس کو سب مل کے امام بنا دیے۔ بچہ امامت کرنے لگا، کہتے ہیں عمرو بن سلمہ میں امام بن گیا، میں امامت کرنے لگا، میری عمر اس وقت 8 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 7 سال۔ آپ سوچئے کیسے اللہ عزت دیتا ہے اس قرآن کی وجہ سے کہ کچھ صورتیں یاد کر لی اس نے، کچھ صورتیں حفظ کر لی، سینے میں قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنے مالدار لوگ ہوں گے، کتنی عزت دار کتنے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کے لیے کس کو چنا؟ ایک ننھا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ کو اللہ تعالیٰ نے امام بنا دیا۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کی بدولت۔ اللہ اکبر۔ قرآن بڑی عظیم چیز ہے، قرآن اللہ کلام ہے۔ جو شخص، سوچتے قرآن اللہ کلام ہے، جو شخص اپنا تعلق قرآن سے لگائے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں۔ آخرت میں کیسے؟ غزوہ احد میں اللہ اکبر ایک واقعہ بہت زبردست ذہن میں آیا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے، معلوم ہے نا؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی سارے مسلمان پریشان ہیں، غم میں ہیں، قبر کھودی گئی، ایک ایک قبر میں 2-2 3 صحابی کو جو ہے دفن کر رہے ہیں، چونکہ جگہ کا میں کھودنا بہت مشکل ہے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ پریشان ہے، اللہ کے نبی غم میں چور ہیں، پریشان ہے، قبر میں سب رو رہے ہیں، ایک قبر میں 2-2 3 صحابی کو دفن کر رہے ہیں جو شہید ہو چکے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو ان میں سے دیکھو کون قاری قرآن ہے، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اسے سب سے پہلے جو ہے قبر میں دفن کرو، سب سے پہلے قبر میں رکھو، وہ زیادہ حقدار ہے وہ۔ اور یہ کہتے اور دیکھتے کہ پتا کرتے کون سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو پہلے قبر میں دفن کرتے، اللہ قبر میں رکھتے۔ آپ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں رہے تو عزت، مرنے کے بعد عزت، آخرت میں عزت ہی عزت ہے۔ لہذا عزت اگر چاہتے ہیں تو عزت کے لیے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں۔ آپ قرآن خود پڑھیں، پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ واللہ بول رہا قرآن سے بڑھ کر کسی کے، جس کے سینے میں قرآن ہوگا انشاءاللہ اس کی عزت ملے گی، اور مل رہا ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری عظیم چیز، چونکہ وقت بہت ساری چیزیں تھیں، میں ایک اور واقعہ بیان کر کے اور ایک اور سبب بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، عزت بہت بڑی چیز ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ جس کو عزت مل جائے اسے دولت نہ ملے تبھی چلتا ہو۔ عزت بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ایک انسان عقل مند ہے، اگر ہوشیار ہے، تو عزت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں چاہیے۔ میرے محترم، عزت کے حصول کے لیے، عزت کے حصول کے لیے آدمی کو چاہیے کہ دعوت تبلیغ کا کام کرے۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ کسی ناحیے سے ہو، چاہے وہ کتاب لکھ کے رہوں یا کتاب نشر کر کے ہوں، کسی بھی ذریعے سے اس کا ذریعہ بن جائے، یا مثال کے طور پر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، مثال کے طور پر تو آپ جو داعی ہیں، جو دعوت تبلیغ کام کرتے ہیں، چاہے امام ہو یا داعی ہو، آپ اس کو ذریعہ بنتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ایسے یہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں عزت دیتا ہے اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ اور ایسے یہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ فصلت آیت نمبر 33 میں 30 فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیں، سورہ فصلت آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ، اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، آؤ بھائی قرآن کی طرف، آؤ بھائی آخرت کی طرف، آؤ بھائی پروگرام کی طرف، اجتماع کی طرف،
उस शख्स से बढ़कर अच्छी बात किसी की हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाता हो और नेक अमल करता हो और कहते हैं कि मैं मुसलमान मुस्लिम हूँ। देखिए अल-मुअज्जम अल-कबीर में इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल-मुअज्जम अल-कबीर और अल्लामा अल-बारी ने सिलसिला सहीहा में एक हदीस लेके आते हैं, बड़ी लंबा वाक़या है और यही वाक़या मेरा आखिरी खुतबे का आगाज़ इख्तिताम होगा। बड़े तवज्जो सुने आप किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला दाई और मुबल्लिग को जो दीनदार लोग हैं कैसे अल्लाह उसकी इज्जत अता फरमाता है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला, नाम क्या है? हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है। कहते हैं हज़रत अबू उमामा, मैं कलमा पढ़कर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। मेरे जज्बे को देखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम कबूल किया, आपको मालूम है जैसे कोई इस्लाम कबूल करता है उसका जज्बा क्या होता है, वो सोचता है कि सारे लोग इस्लाम कबूल कर लें। वो जज्बा देखते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने कबीले का मुअल्लिम, दाई और रहबर बनाकर भेज दिया। कहा कि जाओ, तुम्हें कुछ और करना नहीं है, अब तुम्हारा जज्बा ही है, शौक है, अपने कौम के लोगों को दावत तबलीग करो। ये गए, कहते हैं मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी। अबू उमामा कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे शदीद भूख लगी, प्यास लगी हुई थी, कौम के लोग खा रहे थे। जैसे मुझे देखा, चूंकि कौम का बड़ा आदमी था, लोग मेरी इज्जत के लिए मेरे पास आए, कहा कि आप भी खाना खा लें। आप जब दस्तरखान के करीब पहुंचे तो वो लोग, हमारे कबीले बाहिला के लोग क्या करते थे, वो खून खा रहे थे, यानी खून के साथ रोटी वगैरह खा रहे थे। और इस्लाम में मुर्दारा खून हराम है, तो खून नहीं खा सकती। जैसे देखा कि मैं नहीं खा सकता, तो लोगों ने समझा कि ये बेदीन हो गया है, इस्लाम कबूल कर लिया होगा। कहा कि तुम तो लगता है कि तुम बेदीन हो गए हो। कहा कि मैं बेदीन नहीं, आमनतु बिल्लाहि व रसूलुहु, मैंने आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भेजा है कि इस्लाम और शरीयत इस्लामिया के पैगाम तुम तक पहुंचाऊं। ये बात सुनते ही सारे कबीले के लोग जो अभी इज्जत करते थे, अभी आपको बुलाते थे खाने के लिए, मुखालिफ हो गए। खाना से दूर, कहा है कि तुम्हें एक घूंट ना पानी पे मिलेगा, ना ही खाने कुछ मिलेगा, बल्कि धमकाए, कहा कि यहाँ से निकल जाओ। चुनांचे अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं, मुझे शदीद पहले से भूख लगी हुई थी और भूख की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि रास्ते में चलते चलते मैं बेहोश हो गया। रास्ते में चलते चलते बेहोश हो गया। मेरी जो पगड़ी थी उसको मैं अब तकिया बनाया, वहीं सो गया। जैसे नींद आई, बेहोश की हालत में नींद आई, सो गया मैं। आग बंद हो गई। आग जैसे बंद हुई, अल्लाह की तरफ से करना यह हुआ कि एक प्याले में एक दूध लेकर कोई आया, आने वाला आया, कोई दूध लेकर आया। मैं सिकम से होकर दूध पिया, जी भर के दूध पिया। कहे कि अल्लाह वल्लाह, ऐसा दूध कायनात में कोई लोग नहीं देखे होंगे, इतना लजीज दूध था। जैसे ही वो नींद से बेदार होते हैं, होश में आते हैं, तो वो अपने आप को पाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पहले से एक्टिव हूं और पेट की तरफ देखते हैं। हदीस का अल्फाज है, अगमा बतनी, पेट भर गया। इतना पिया, इतना दूध पिया कि पेट भर गया, प्यासे मिट गई थी उनकी। इधर कौम के जो लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जो अक्लमंद लोग थे, इधर इन लोगों को अकल आई कि हमने क्या किया, अपने ही गांव के, अपने कबीले के एक शख्स को हमने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ठीक है, उसकी दावत को मानना ना मानना वो सानी बात है, दूसरी बात है कम से कम उसको कुछ खिला देते, कुछ पिला देते। तो कहा कि कुछ खाना लेके जाओ, उसको भाई खिलाओ। खाना लेकर आए, पानी लेकर आए। किसके पास? हज़रत अबू उमामा बाहिली के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेके जाते आते हैं, कहा कि आप खाना खा लीजिए। कहा कि ला हाजत ली तामकुम व शराबकुम, ला हाजत ली फी तामकुम व शराबकुम, तुम्हारे खाने पीने की तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे खाने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारे पीने की भी जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता। इन्नल्लाह क़द अतअमनी व सक़ानी, यकीनन अल्लाह ताला ने मुझे खिलाया भी, मुझे पिलाया भी। अल्लाहु अकबर। आप जरा सोचिए इस पूरे वाक़े से, उस आदमी से बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? उस आदमी से बड़ा मुअज़्ज़ज़ कौन हो सकता है? उस आदमी से बड़ा इज्जतदार कौन हो सकता है? जिसको अल्लाह खुद खिलाए, जिसको अल्लाह खुद खिलाए, उस आदमी से बड़ा इस कायनात में कोई मुअज़्ज़ज़ है, हो सकता है? आप सोचिए क्यों हुआ, किस बुनियाद पर अल्लाह ने उसको खिलाया, दूध क्यों पिलाया, सिकम से क्यों कराया? क्योंकि ये दाई था अल्लाह का, ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाला था। नबी के कहने पर अपने गांव को, अपने दावत तबलीग के लिए निकल चले थे। वक्ती तौर पर भूख लगी, वक्ती तौर पर आजमाइश हुई, लेकिन दाई में इज्जत, हमेशा की जिंदगी की जो इज्जत, जो असल इज्जत है दुनिया और आखिरत में, दावत इल्लाह में है। तो इज्जत के बेशुमार असबाब हैं, लेकिन उनमें से कुछ चंद असबाब मैं गिनाया हूं। नंबर 1 क्या है? ईमान कामिल। नंबर 2 कुरान से मोहब्बत। और नंबर 3
اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. جو شخص بھی دعوت اللہ کام کرتے ہیں، دعوت تبلیغ کام کرتے ہیں، یا کسی ناحیے سے کرتے ہیں یا اس ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی سکتے نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہم سب کو عزت والی زندگی نصیب عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ذلت والی زندگی سے بچائے. اللہ ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے.